ناظرین، میں شعیب ندوی سب سے پہلے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، آداب بجا لاتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدائے حق۔ صدائے حق میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ کا استقبال ہے فیض احمد فیض کے شعر کے ساتھ کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں صحافت کے تعلق سے کہ صحافت کیسی ہونی چاہیے۔ اگر آپ ایک صحافی ہیں تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اگر آپ ایک سچے صحافی ہیں، سچے قلمکار ہیں، تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ سچ بات کو، حق بات کو لکھیں، بولیں، کہیں، اور سچی بات کو، دل کی آواز کو لوگوں تک پہنچائیں اور سچ بات کو پرموٹ کریں۔ تب تو آپ سچے صحافی، سچے جرنلسٹ آپ کو کہا جائے گا، آپ کو مانا جائے گا۔ اور یہ جرنلزم، اس طرح کی صحافت جو ہوگی وہ ایک طرح سے عبادت شمار ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس صحافت کو جھوٹ پھیلانے کا ذریعہ بنا لیں گے، اس کے ذریعے سے آپ صرف پروپیگنڈا پھیلائیں گے، سچ بات کو چھپائیں گے، حق بات کو بولیں گے نہیں، حق بات کو بولنے نہیں دیں گے، حق بات کہنے نہیں دیں گے، جھوٹ بولیں گے، جھوٹ کہیں گے، جھوٹ کو کہنے کی اجازت دیں گے، جھوٹ کہنے کی، جھوٹ پھیلانے کی پرمیشن دیں گے، اسی طرح سے حاکم وقت کی غلامی کریں گے یا چڑھتے سورج کی پرستش کریں گے، یہ صحافت سچی صحافت نہیں کہلائے گی، بلکہ یہ صحافت ایک بدنما داغ کہلائے گی۔ صحافت کے باب میں ایسی صحافت ایک بدنما داغ کہلاتی ہے، اور صحافت کے باب کے اندر ایک سیاہ دھبا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ارنب گوسوامی کی۔ اس سے پہلے بھی میں تقریباً 17 منٹ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں، تقریباً 2 ہفتہ پہلے، ارنب گوسوامی کے تعلق سے۔ جی ہاں، یہ وہی ارنب گوسوامی ہے کہ مہاراشٹرا گورنمنٹ کے اندر، مہاراشٹرا میں ان کے اوپر ابھی بھی کیس چل رہے ہیں۔ ایک کیس ان کا اوین نائک کا ہے، جو انٹیریئر ڈیزائنر تھے، وہ اور ان کی ماں خودکشی کر لیتی ہیں اس ارنب گوسوامی کی وجہ سے۔ ارنب گوسوامی نے اپنے ممبئی کے جو اسٹوڈیو کو ڈیزائن کروایا تھا، نائک سے کروایا تھا، اور اس کا پیمنٹ انہوں نے ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ اور اس کی ماں جو ہے خودکشی کر لیتی ہیں، اور باقاعدہ خودکشی کے اندر ایک سوسائڈ نوٹ میں ارنب گوسوامی اور ان کے 2 ساتھیوں کا نام درج ہے۔ اس معاملے میں بھی ارنب گوسوامی ابھی ماخوذ ہیں، ان کو ضمانت مل گئی ہے، لیکن ابھی بھی وہ بری نہیں ہوئی ہیں، باعزت بری نہیں کیے گئے ہیں۔ دوسری طرف ان کا TRP کا بھی معاملہ بھی جو ہے چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے۔ تو یہ وہی ارنب گوسوامی۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، اس وقت بنگال اور آسام کے اندر الیکشن قریب ہے، ہر پارٹیاں اپنے ووٹرز کو طرح طرح سے لبھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہر پارٹی ووٹ بینک کی پولیٹکس کھیلنا شروع کر دی، ہر پارٹی اپنی اپنی خوبیوں کو گنوا رہی ہے اور اپوزیشن کی کمیاں اور اس کی ناکامیاں اور اس کے اندر خامیاں تلاش کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ ہر پارٹیوں کا یہ اپنا حق، ہر پارٹی یہ کام کرتی ہے، اس کو الیکشن جیتنا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی خوبیاں ہی گنوائے گی، خامیاں تو گنوائے گی نہیں۔ بنگال کو ہم لیتے ہیں، بنگال اس وقت وہاں پر سیاسی پارا آسمان کو چھو رہا ہے، سیاست بالکل گرمائی ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے کیلاش وجے ورگیہ، جو قومی جنرل سیکریٹری ہیں BJP کے، انہوں نے بیان دیا تھا کہ جنوری کے اندر CAA نافذ کر سکتی ہے ہماری حکومت، یعنی BJP CAA نافذ کر سکتی ہے بنگال کے اندر۔ ظاہر ہے کہ اس بیان کے ذریعے سے وہ ووٹ بینک کی پولیٹکس کر رہے ہیں، اپنے ووٹرز کو لبھانا چاہ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا انہیں فائدہ بھی ہو، ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ اسی طرح سے جو BJP کے پریزیڈنٹ ہیں، جو ابھی کے صدر ہیں JP نڈا، ان کے قافلے پہ حملہ ہوتا ہے، ان کی گاڑی کے کانچ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کا الزام ہے کہ TMC کے لوگوں نے، TMC کے کارکنوں نے، یعنی ممتا بنرجی کے پارٹی کے کارکنوں نے حملہ کیا۔ ممتا بنرجی نے اس سے انکار کیا۔ اس کے ذریعے سے بہت ممکن ہے سمپیتھی سمیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہو، ممتا کی شبیہ کو خراب کیا جا رہا ہو، جو اس وقت کے چیف منسٹر ہیں۔ تقریباً 294 سیٹوں کی جو ہے MLA کی سیٹ ہے بنگال کے اندر، 218 سیٹیں TMC کے، یعنی ممتا بنرجی کی پارٹی میں 218 سیٹیں ممتا بنرجی کے پاس ہیں اس وقت، 18 سیٹیں صرف BJP کے پاس۔ کچھ دن پہلے ابھی ہوم منسٹر صاحب، جو وزیر داخلہ ہیں اس ملک کے، امت شاہ، انہوں نے بھی 2 روز کا دورہ کیا تھا بنگال کا، اور انہوں نے بھی خوب جم کر کے ممتا بنرجی کو اور ان کی پارٹی کو لتاڑا، اور انہوں نے جو ہے تقریریں کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری پارٹی اس بار میجورٹی میں آنے والی ہے، ہم 200 سے زیادہ سیٹیں ہم جیت کر کے بنگال کے اندر اپنی حکومت بنانے والے ہیں، اور ہر طرف پھول کھلنے والا ہے، کمل کا پھول کھلنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کے اس بیان کو خوب چرچا میں، خوب شہرت ملی، اور میڈیا والوں نے ان کو اس کو جو ہے خوب کوریج کیا، خوب کور کیا، اور ڈیبیٹ پہ ڈیبیٹ رکھے گئے، ڈیبیٹ خوب جم کے چلائے گئے۔ اور اس وقت جو فارمر پروٹیسٹ چل رہا ہے ابھی بھی کچھ چینل والے، نیوز چینل والے
نیوز اینکر ابھی بھی ہیں جو سچ بات اور حق بات کو دکھلا رہے ہیں، فارمر پروٹیسٹ کا کوریج کر رہے ہیں، سچ بات وہاں سے جو ہے، جو ان کے دکھ ہیں، ان کے درد ہیں، ان کے تکالیف ہیں، وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ فارمر پروٹیسٹ کا تقریباً آج 25واں دن گزر رہا ہے، کس طرح سے وہ سرد موسم میں کھلے آسمان کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تقریباً 25 دنوں سے وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اپنے مطالبات اڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب تک حکومت زرعی قوانین کو واپس نہیں لے لیتی ہے جو انلیگل طریقے سے پاس کیا گیا ہے، تب تک ہم اپنے آپ کو پیچھے کرنے والے نہیں ہیں، ہم یہاں سے جانے والے نہیں ہیں، یہ احتجاج ختم ہونے والا نہیں ہے، ہم اس احتجاج کو ختم نہیں کریں گے۔ تقریباً 6 سے زائد بار ڈائلاگ ہو چکے ہیں مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا۔ مرکزی حکومت کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے بات چیت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، لیکن ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اسی میں بہت سارے ایسے بھی چینل والے ہیں جو گودی میڈیا کہلاتے ہیں۔ گودی میڈیا کا اس معاملے میں جو رخ رہا ہے، جو ان کا معاملہ رہا ہے، وہ نہایت ہی افسوسناک اور نہایت ہی بھیانک رہا ہے۔ لوگوں نے اس فارمر پروٹیسٹ کو بجائے اس کے کہ ان کی حق بات کو، ان کے حق کی آواز کو لوگوں تک پہنچاتے اور حکومت وقت سے سوال کرتے کہ آپ ان کے مطالبات کو کیوں نہیں سن رہے ہیں، ان کے مطالبات کو کیوں نہیں حل کیا جا رہا ہے، یہ بات کرتے، الٹا ان لوگوں نے انہی سے سوال کرنا شروع کر دیا، انہی لوگوں پہ الزامات رکھنا شروع کر دیے کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ دیش دروہ ہیں، جو پروٹیسٹر ہیں وہ نکسلی ہیں، یہ چینی ہیں، پاکستانی ہیں، فلاں ہیں، یعنی ان کو بدنام کرنے کی ایک طرح سے ان لوگوں نے خوب جم کر کے کوشش کی۔ بہرحال یہ تو فارمر پروٹیسٹ کا معاملہ تھا۔ ہم بات کرتے ہیں جو ہوم منسٹر، جو وزیر داخلہ ہیں امت شاہ جی نے جو 2 روز کا دورہ کیا بنگال میں، جو انہوں نے کہا کہ 200 سے زائد سیٹیں ہم جیت کر کے اس بار آنے والے ہیں، بنگال الیکشن میں ہماری حکومت بنے گی۔ اس تعلق سے بہت سے ٹی وی چینل نے ڈیبیٹ رکھا، اسی پہ ارنب گوسوامی نے بھی اپنا ڈیبیٹ چلایا۔ ارنب گوسوامی نے بھی اپنا پوچھتا ہے بھارت ریپبلک ٹی وی پہ جو ان کا شو چلتا ہے، اس کے اندر بہت سے پینلسٹ کو بلا کر کے وہ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے، جو اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، جو آرا ہوتی ہے، جو ان کی رائے ہوتی ہے، اگر اس کے مخالف میں کوئی بات کرتا ہے، اگر اس کے خلاف کوئی بات کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ارنب گوسوامی اتنا چیختا اور اتنا چلاتا ہے کہ سامنے والے کو بولنے کا موقع نہیں ملتا ہے، یا اس کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا، بول ہی نہیں سکتا اس کے سامنے۔ یہی چیز، سیم چیز جو میں کہہ رہا ہوں، وہ ایک سیاسی مبصر ہیں، سیاسی تجزیہ نگار ہیں، رنجن بھٹاچاریہ نے سنڈے کے جو ان کا ڈیبیٹ ہوا تھا، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ ارنب، یو آر اے جرنلسٹ، یو آر اے ایڈیٹر، آپ ایک جرنلسٹ ہو، آپ ایک ایڈیٹر ہو، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے، آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کو نیوٹرل رہنا چاہیے، غیر جانبدار ہونا چاہیے، کسی کی طرفداری نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مستقل طور پہ ایک پارٹی کی یا کسی کی طرفداری کر رہے ہیں۔ ارنب نے کہا کہ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں۔ ارنب نے مزید کہا کہ اس بار ممتا کو ساودھان رہنا چاہیے، اس بار بی جے پی کے جو ہوا چل رہی ہے اس کے باؤنڈر میں ممتا دیدی اڑ جائیں گی۔ باقاعدہ جن ستا نے اس کو منڈے کے جو ہے جن ستا پیپر میں اس کی ہیڈنگ لگائی ہے، میں آپ کو ہیڈنگ پڑھ کر سناتا ہوں کیا کہا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے، بھٹاچاریہ نے کہا کہ ارنب، آپ ایک نیشنل ٹی وی چینل کے اینکر ہیں، لیکن پھر بھی آپ طرفداری سے کام لیتے ہیں اور کسی دوسرے پینلسٹ کو بولنے کا موقع نہیں دیتے ہیں، جبکہ ایک ایڈیٹر کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ گوسوامی نے اسی پر کہا کہ میں کسی کی طرفداری نہیں کر رہا ہوں، سب کو بولنے کا موقع دے رہا ہوں۔ آپ پہلے یہ بتائیں کہ اس بار ٹی ایم سی کو بڑی ٹکر مل رہی ہے یا نہیں، بی جے پی کے نیتا کڑی محنت کر رہے ہیں یا نہیں۔ بھٹاچاریہ آگے کہنے لگے کہ آپ ایک نیشنل ٹی وی چینل کے اینکر ہیں، لیکن پھر بھی پچھپات کرتے ہیں اور کسی دوسرے پینلسٹ کو بولنے کا موقع نہیں دیتے، جبکہ ایک ایڈیٹر کا کام ہے کہ اس کو نیوٹرل ہونا چاہیے۔ اس دوران نیوز اینکر ارنب گوسوامی نے راجیہ کے مکھیہ منتری ممتا بنرجی کو چیتایا کہ وہ ساودھان ہو جائے۔ ارنب نے کہا کہ بی جے پی کے اس طوفان سے ٹی ایم سی اڑنے والی ہے۔ ارنب نے کہا کہ امت شاہ کی ہنکار سے ٹی ایم سی میں ہاہاکار مچا ہوا ہے۔ اینکر کی اس بات پر ایک پینلسٹ نے ان پر طنز کستے ہوئے پوچھا کہ آپ میڈیا چلا رہے ہیں یا کسی کی طرفداری کر رہے ہیں۔ یہ ارنب گوسوامی کی ایک خاص عادت ہے کہ وہ ہمیشہ جانبدار ہو کر کے بات کرتا ہے، اور ہم اس سے یہی کہتے ہیں کہ آپ اگر ایک صحافی ہیں، آپ ایک اچھے جرنلسٹ ہیں، آپ ایک اچھی صحافت کا نمونہ پیش کرنا چاہتے، آپ آئیڈیل بننا چاہتے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ سچ بات کو، حق بات کو کہہ دیجئے، لوگوں کے سامنے جوں کا توں پیش کر دیجئے۔ آپ کا کام جج بننا نہیں ہے، کسی کی طرفداری کرنا نہیں ہے۔ اگر آپ طرفداری کریں گے تو لوگ آپ سے کہیں گے، لوگ آپ کو تو کہیں گے نا کہ آپ کسی نہ کسی پارٹی کی آپ طرفداری کر رہے ہیں۔ طرفداری کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے میرا ماننا یہ ہے اور لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ارنب کو چاہیے کہ وہ نیوٹرل ہو کر کے جرنلزم کریں، باتوں میں اور مضبوطی آئے گی، ان کی باتوں میں اور دم پیدا ہوگا۔ اگر آپ ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں
تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ، تھینک یو۔